السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، i+ دینی ہیلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیجنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ویڈیو میں ریکارڈ کر کے اپنا سوال بھیجیں، یا چاہیں تو آڈیو میں ریکارڈ کر کے اپنا سوال بھیجیں، یا چاہیں تو لکھ کر تحریری شکل میں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنتے ہیں۔ سوال پوچھتے ہوئے سوال و جواب کے جو بھی اصول و ضوابط ہیں، جو بھی آداب ہیں، سب کا خیال رکھیں۔ بطور خاص اس بات پر دھیان رہیں کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو، اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو، اس کے جواب کی ضرورت ہو۔ اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں۔ ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ تو ناظرین، آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ویڈیو میں سب سے پہلے ایک سوال ہے، اسے دیکھتے ہیں پہلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اظہر الدین انصاری، میں کلاس 12 کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر بورڈ کا پیپر لیک ہو جائے اور میری اسکول کا پرنسپل مجھے بتائے کہ یہ کوسچنس آئیں گے، تو کیا میں انہیں دیکھ کر اسے یاد کر سکتا ہوں اور پیپر دے سکتا ہوں؟ شریعت میں اس کی کیا گنجائش ہے؟ کرپیا تفصیل میں سمجھا دے، جزاک اللہ خیر۔ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر امتحان کا پیپر لیک ہو جائے اور اس کے کچھ سوالات پرنسپل ہم کو بتا دے تو کیا ان کے جوابات یاد کر کے ہم امتحان دے سکتے کہ نہیں؟ شریعت کی روشنی میں بتائیں۔ تو دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک طرح کا فریب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من غشنا فلیس منا، کہ جو فریب دیتا ہے وہ ہمیں سے نہیں ہے۔ تو اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کی برائی کرتا ہے، اور یہ امانت کے خلاف ہے، اور صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، تو اس میں سے ایک کیا ہے؟ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اسے کوئی امانت سونپی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ تو جس پرنسپل نے آپ کو سوالات بتا دیے ہیں تو یہ اس نے امانت میں خیانت کی ہے، تو یہ کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے۔ اس کے ذمہ ایک امانت تھی، اس نے خیانت کر دی۔ اس کو بتانے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، پھر بھی بتا دیا، اس کو چھپانا تھا، تو یہ امانت میں خیانت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور جس طالب علم کو بتایا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اعلیٰ انتظامیہ کو اس کی خبر کرے اور ایسا نہ ہونے دے، کیونکہ یہ خیانت پر ایک طرح کا تعاون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور سرکشی میں کسی پر تعاون مت کرو۔ تو جو بتا رہا ہے وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، نفاق کا کام کر رہا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس کو بتایا جا رہا ہے اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب یہ منکر ہے، خیانت ہے، تو اس کے خلاف اس کو ایکشن لینا چاہیے، کوئی اقدام کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے کوئی منکر دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کا ازالہ کرے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس سے نہیں تو اپنی زبان سے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اس سے نہیں تو اپنے دل سے۔ وذلک اضعف الایمان، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ تو ایک طالب علم کو بھی امانت دار ہونا چاہیے۔ اس کے سامنے اگر کوئی بتائے بھی تو اس کو کیا کہنا چاہیے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سارے طلبہ کو نہیں بتایا گیا تو آپ ہمیں بھی نہیں بتا سکتے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے بتا رہا ہے تو بھی طالب علم کو اس کا تعاون نہیں کرنا چاہیے، اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ وہ برائی اسی تک سمیٹ کر رکھ دینا چاہیے، بلکہ اس کو روک دینا چاہیے۔ طالب علم چاہے تو اس کو روک بھی سکتا ہے۔ تو یہ چیز کہ امتحان ہو رہا ہے، اس کے پیپر بنے ہوئے ہیں اور وقت سے پہلے اس کو عام کر دینا، کسی کو بتا دینا، تو بتانے والا بھی خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، امانت دار نہیں ہے، اور جس کو بتایا جا رہا ہے وہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہے، بلکہ وہ بھی خیانت کر رہا ہے، کیونکہ اگر اس بیس پہ وہ امتحان دے رہا ہے تو وہ بھی امانت میں خیانت کر رہا ہے اور پھر برائی میں ساتھ بھی دے رہا ہے۔ تو دونوں کے لیے یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ امانت میں خیانت ہے، اور اسلام میں امانت میں خیانت کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی استاد کو کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی شاگرد کو کرنا چاہیے۔
اور آخر میں جو آپ نے کہا ہے کہ اگر ایسا کوئی امتحان دے تو دیکھیے آپ کے سامنے بات واضح کی جا چکی ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، اور اگر کسی نے ایسا کر لیا تو غلط کام کیا، اس کو توبہ کرنا چاہیے، اس کو توبہ کرنا چاہیے، اس نے امانت میں خیانت کی ہے، اور اس سے پہلے جس نے ایسا نہیں کیا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں، اب ہمارے پاس آڈیو میں کچھ سوالات ہیں، ان کو دیکھتے ہیں پہلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب ایک مسئلے کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں کہ ایک کمرہ ہے، اس کے اندر باجماعت نماز ادا کرنی ہے۔ اب کمرے کے اندر 2 ہی صفحے ہیں اور آدمی لوگ زیادہ ہیں، تو کیا امام صاحب کے ساتھ یعنی دائیں بازو کی طرف کتنے فاصلے پر کھڑا ہونا ہے، اور کیا اسی طرح امام صاحب کے بائیں بازو کی طرف بھی آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں آپ رہنمائی فرما دیں۔ اللہ پاک کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے، ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ایک کمرے میں جگہ کم ہو اور وہاں نماز پڑھنا ہو تو امام کے دائیں بازو یا بائیں بازو کھڑے ہو سکتے کہ نہیں؟ تو دیکھیے سب سے پہلے تو یہی کہوں گا کہ اس بات کی عادت نہیں بننا چاہیے، بلا وجہ کسی کمرے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی عذر کی بنا پر پڑھنا پڑا کبھی اور جگہ تنگ ہے تو امام کے دائیں اور بائیں کھڑا ہوا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ نے کہا جتنا ہو سکے تمہاری طاقت میں ہو اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ جو حکم ہے جتنی طاقت ہے اس کے مطابق اس کو بجا لانا چاہیے، اور اگر کوئی عذر ہے تو بہت ساری گنجائش بھی ہے، خاص طور سے نماز میں تو جتنی سختیاں ہیں اسی کے بغیر اس میں گنجائش بھی ہے۔ جیسے کہا گیا کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں نماز پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، اور بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے پڑھے، لیکن نماز پڑھے، یعنی نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ تو جہاں ایک طرف یہ ہے کہ نماز معاف نہیں، اس کے تعلق سے سختی ہے، وہیں عذر آنے پر اتنی آسانیاں بھی ہیں۔ تو ایسے ہی اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے کسی روم میں کسی وجہ سے اور جگہیں تنگ ہیں تو وہ امام کے دائیں اور بائیں کھڑا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ دیکھیے جب 2 لوگ جماعت کرتے ہوتے ہیں تو وہاں ایک آدمی دائیں کھڑا ہوتا ہے، تو جب ہم کسی عذر کے بنا پر مرد حضرات بھی اگر امام کے دائیں بائیں کھڑے ہونے چاہتے ہیں تو وہی طریقہ کار ہوگا کہ بالکل ان کے دائیں کھڑے ہوں، اور اگر دائیں جگہ نہیں ہے تو پھر بائیں کھڑے ہوں یا دونوں طرف کھڑے ہو جائیں، جیسے صف بنتی ہے، یعنی جیسے پچھلی صف ہے ٹھیک اسی طرح سے وہ صف بن جائے گی، یا یہ کہہ لیجئے کہ وہی پہلی صف ہے اور امام بیچ میں کھڑا ہو گیا ہے، یعنی وہ باقاعدہ ایک صف ہے۔ تو صف کے جو بھی احکامات ہیں، جو طریقہ ہے، وہ سب اس پہ اپلائی ہوگا، یعنی صف بندی کیسے ہو، کیسے کھڑا ہونا ہے، اسی طریقے پر اس کو کھڑا ہونا۔ ایسے حالات میں کہیں کہ دیکھا جاتا ہے کہ امام کو ایک بالشت آگے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اصل میں جب امام اکیلا نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، اسے صف میں لینا پڑ رہا ہے، تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ مکمل ایک صف ہے، اور جب یہ مکمل ایک صف ہے تو صف کے جو بھی اصول و ضوابط ہیں وہ سب اپلائی ہوں گے اس پہ، اس لیے امام کو آگے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ عام حالات میں ایک صف میں اس کے لیے جو جگہ ہو سکتی ہے مقتدی کی حیثیت سے وہی جگہ وہاں ہوگی، گرچہ وہ امام ہے، لیکن اس جگہ پہ اگر کوئی مقتدی ہوتا تو کس طرح کھڑا ہوتا؟ تو اسی طرح اس کو کھڑا ہونا ہے، کوئی الگ طریقہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ صف کے اندر آ رہا ہے، تو صف کے جو اصول ہیں اس کو بھی فالو کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر جیسے صرف 2 لوگ ہوں اور ان کو نماز پڑھنا ہو جماعت کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوگا تو دوسرا جو مقتدی ہوگا وہ اس کے رائٹ سائڈ میں دائیں طرف کھڑا ہوگا، لیکن دائیں طرف کس طرح کھڑا ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ امام آگے رہے اور تھوڑا سا پیچھے رہے، نہیں، بالکل سٹ کے آجو باجو کھڑے ہوں گے۔ 2 لوگ ہوں تو جیسے صرف 2 لوگ ہوں تو اس میں امام جو ہے وہ آگے اور مقتدی پیچھے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ دونوں آجو باجو کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ایسی مجبوری آ پہنچے کہ امام کے دائیں اور بائیں اور لوگوں کو کھڑا ہونے پڑے تو وہاں بھی امام کے دائیں جو کھڑا ہوگا وہ بالکل امام کے ساتھ ہوگا، اور جو بائیں کھڑا ہوگا وہ بالکل امام کے بغل میں کھڑا ہوگا۔ یوں کہہ لیجئے کہ وہ پوری ایک صف ہوگی، اور امام کی اس میں جگہ ایسے جیسے کسی عام مقتدی کی، بس یہ ہے کہ وہ امام ہے، لیکن کھڑے ہونے کی پوزیشن، کھڑے ہونے کا طریقہ بالکل اس کا بھی وہی رہے گا جو ایک عام مقتدی کا ہوتا ہے، اس کے لیے وہاں پہ کوئی الگ اصول اور ضابطہ نہیں اپلائی کیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایسے حالات میں اگر نماز پڑھنا پڑ رہا ہے تو امام کے دائیں بائیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے ہی جیسے عام صف بنا کے آپ کھڑے ہوتے ہیں ایسے وہاں بھی کھڑے ہونا پڑے گا۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، میں شبیر احمد جموں کشمیر سے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، سب کی شادی ہو گئی ہے، لیکن ایک بیٹا کافی غریب ہے۔ کیا اس کا باپ اس کو کچھ تحفہ دے کے اس کی مدد کر سکتا ہے کہ نہیں، چاہے وہ زمین کی صورت میں ہو یا نقد؟ اور اگر وہ اس کو تحفہ دے گا تو کیا باقی بچوں کو بھی تحفہ دینا ضروری ہوگا کہ نہیں؟ اور اگر ان کو بھی دینا ضروری ہے تو یہاں پہ وہ بیٹیوں کو کتنا دے گا، یا یہ کہ وہ صرف اس بیٹے کو دے جس کو مدد کی ضرورت ہے؟ تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے شبیر بھائی ہیں، ان کا پوچھنا ہے کہ اگر کسی آدمی کے 2 بیٹے ہوں، 2 بیٹیاں ہوں، سب کی شادی ہو چکی ہے، لیکن ان میں کوئی ایک بیٹا غریب ہو اور باپ یہ چاہے کہ اس کی مدد کر دے اس طریقے پہ کہ اس کے نام کوئی زمین کر دے، یعنی اس کے ملکیت میں دے دے، اس کو گفٹ کر دے اور باقی کو نہ دے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے، غریب کے طور پہ اگر مدد کرنا چاہتا ہے کوئی باپ، تو اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے اس کے پاس کھانے کا پیسہ نہیں ہے، دے دے، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، دے دے، یا یہ کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں، دے دے۔ تو اس طرح کی مدد اگر باپ اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے تو وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دوسرے بچوں کو بھی وہ دینا ہے۔ جیسے ایک بچہ بیمار ہوا اور اس پر باپ نے 5 لاکھ خرچہ کیا، تو ابھی دوسرے بچے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو بھی 5 لاکھ دو، کیونکہ دوسرے بچے بیمار نہیں ہیں اور یہ جو دیا ہے وہ گفٹ نہیں ہے، یہ علاج کا پیسہ اس کو ملا بھی نہیں ہے، بلکہ اس کی صحت کے لیے پے کیا گیا ہے، جو ڈاکٹروں کے پاس گیا یا ہاسپٹل کے پاس، اس کے جیب میں آیا بھی نہیں۔ تو یہ مجبوری کی بات ہے کہ کوئی آدمی کسی مصیبت میں پھنسا ہے، اس سے نکالنے کے لیے باپ خرچہ کر رہا ہے، تو یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ تحفہ نہیں ہے۔ تو جب تحفہ نہیں ہے تو پھر تحفے کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ بھی اپلائی نہیں ہوں گے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس طرح کے معاملات ہوں کہ بیماری میں بچے کا علاج کرانا ہے، اس کے گھر راشن ختم ہو گیا، پیسے نہیں ہیں، اس کو راشن دینا ہے، اس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، کپڑے دینا ہے، تو اس طرح کی کوئی مدد کرتا ہے باپ تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ کر سکتا ہے، دوسرے بچے آبجیکشن نہیں کر سکتے اور کسی طرح کا کوئی شکوہ شکایت نہیں کر سکتے۔ لیکن جو آپ نے زمین کی بات کی، اس کا معاملہ الگ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک بچہ غریب ہے اور باقی سب کی شادی ہو چکی، سب ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو زمین دینا چاہتا ہے، نہیں دے سکتا، زمین جائیداد نہیں دے سکتا، اس کے جینے کے لیے جو ضروری ہے، کھانا پینا کپڑا لتا، وہ دے، غریب ہے تو۔ لیکن یہ کہ اس کو حویلی بنا کے دے دے، اس کو زمین دے دے، پراپرٹی دے دے، تو یہ اصل میں گفٹ ہو جائے گا۔ یہ غریب پر خیرات والی بات نہیں رہے گی، باپ خیرات نہیں، اس پر تو نفقہ ہے، لیکن یہ نفقے والی بات نہیں ہو جائے گی، بلکہ یہ تو گفٹ ہو جائے گا، تحفہ ہو جائے گا۔ تو جب یہ تحفہ ہو جائے گا تو پھر تحفے کے جو بھی اصول و ضوابط ہیں وہ اپلائی ہوں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ باپ ایک بڑا اماؤنٹ بیٹے کو دیتا ہے، اس کی اسے ضرورت نہیں ہے خاص، یعنی جینے اور زندگی کے لیے ایسی اس کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ گفٹ ہے اور یہ چیز آپ کو ساری اولاد کو دینا پڑے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عارضی طور پر کبھی کوئی بڑی آفت آ گئی، اس کو ٹالنا ہے، بچے کو اس آفت سے بچانا ہے، تو ایک بچے پہ وہ خرچ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر سارے بچے سیٹ ہیں، اپنی اپنی قسمت کے مطابق کما کھا رہے ہیں، اس میں کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، تو آپ یہ چاہیں یہ غریب ہے اس کو میں گفٹ کر دوں اور باقی لوگوں کو چھوڑ دوں، تو ایسا آپ بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی، اور فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو میرے والد محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے میرے نام کچھ پراپرٹی کر دی تھی، تو اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ کہا الک ولد سوا، کیا اس بچے کے علاوہ بھی تمہاری اولاد ہے؟ یاد رکھیں کہ اس وقت نعمان رضی اللہ عنہ بہت چھوٹے تھے، چھوٹے بچے تھے۔ چھوٹا بچہ ہونے کا مطلب ہے کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، بچے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی غریب کو دینا ہے، غریب کی بات ایک طرف رکھیں، یہاں پہ دیکھیے بچہ ہے، بچے کے پاس کیا کچھ نہیں، کچھ ہوتا تو اس کی ماں تھوڑی ضد کرتی کہ اس کو کچھ دلاؤ، دراصل ان کی ماں نے ضد کیا تھا جس کی بنا پر شوہر نے ان کے نام وہ کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا ولد سوا، کیا تمہارے اور بچے ہیں؟ کہا سب کو ایسا دیا؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بچہ ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کوئی غریب ہی کیوں نہ ہو،
اگر پراپرٹی اس کے نام کرتے ہیں تو پھر وہ سب کو دینا پڑے گا، کیونکہ یہ بچہ چھوٹا تھا، ایسا نہیں کمانے کھانے والا تھا، چھوٹا تھا، پتہ نہیں آگے چل کے اس کو کام ملتا نہیں ملتا، کیا کاروبار ہوتا، کچھ پتہ نہیں، چھوٹا ہے، اس کے باوجود بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف اس کو نہیں دے سکتے ہیں، سب کو دینا پڑے گا۔ تو اسی طرح کوئی غریب ہے، اگر اس کے کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ سب کو دینا پڑے گا، سارے بچوں کو دینا پڑے گا۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ والی۔ اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر وہ سب کو دینا چاہے تو طریقہ کار کیا ہوگا، کس طرح دیکھا؟ تو دیکھیے، اگر وہ سب کو دینا چاہتا ہے تو سب کو برابر برابر دے گا، کمی بیشی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص زندگی میں اپنی جائیداد بانٹنا چاہتا ہے، وہ بیٹے اور بیٹیوں میں فرق نہیں کر سکتا ہے، یہی جمہور کا موقف ہے، یہی راجح۔ صرف فقہ حنبلی میں یہ بات ہے کہ زندگی میں بیٹا اگر اپنی اولاد کو گفٹ کرتا ہے تو بیٹے کو ڈبل دے گا، اس کے مقابلے میں بیٹی کو آدھا دے گا، لیکن فقہ حنبلی کے بھی بہت سارے علماء اس بات سے متفق نہیں ہیں، اور جمہور یعنی مالکیہ، شوافع اور احناف کے یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد میں تقسیم کرے گا تو اسے برابر برابر تقسیم کرنا ہوگا، لڑکی اور لڑکے کا فرق نہیں کر سکتا۔ یہ جو ائمہ ثلاثہ یا مذاہب ثلاثہ کا جو موقف ہے وہ بڑا ہی مضبوط ہے، بڑا وزندار ہے، اس کے مقابلے میں فقہ حنبلی کی جو رائے ہے وہ کمزور ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں مال بانٹنا چاہتا ہے اپنے بچوں کو تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ جتنا ایک بیٹے کو دے رہا ہے اتنا ہی ہر بیٹی کو اسے دینا ہوگا، اسے کم زیادہ نہیں کرنا ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ الک ولد سوا، کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولد کا لفظ استعمال کیا اور اکثر روایات میں ولد ہی ہے، اور ولد لڑکا لڑکی دونوں پر بولا جاتا ہے۔ ولد کے معنی لڑکا بھی ہوتے ہیں اور لڑکی بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سوال ہے کہ تمہارے اور لڑکے، مطلب تمہارے اور بچے، لڑکی یا لڑکے کوئی بھی ہو، اور ہیں کہاں ہیں؟ تو کہا سب کو دیا ہے، مطلب کوئی لڑکی ہوتی تو اس کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں سب کو دیا۔ ایسے ہی مثل کا لفظ حدیث میں مثل کا ہے، کیا اسی کے مثل ہر بچے کو چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس پہ گواہ نہیں بن سکتا ہوں۔ تو حدیث کے اس ٹکڑے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر دینا ہی ہے اس کو تو سب کو برابر دے گا، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، اس میں لڑکا اور لڑکی کی تفریق نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولد کا لفظ استعمال کیا ہے جو لڑکی اور لڑکا دونوں پہ صادق آتا ہے۔ تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نعمان بن بشیر جن کے والد نے ان کو ہدیہ کیا تھا، ان کے جو والد ہیں بشیر رضی اللہ عنہ، تو ان کی صرف بیٹے تھے، بیٹیاں نہیں تھیں، یعنی ان کا صرف بیٹا تھا، ان کی بیٹیاں نہیں تھیں، یعنی نعمان کی بہنیں نہیں تھیں، ان کے بھائی لوگ رہے ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر برابر دینے کے لیے کہا ہے۔ اگر بشیر رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ہوتی یعنی نعمان کی بہنیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو برابر برابر دینے کے لیے نہیں کہتے، لیکن میرے بھائیو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی بہنیں نہیں تھیں، بلکہ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ باقاعدہ ان کی بہنیں تھیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی بہنیں تھیں، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مراد نہیں لیا۔ اور چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی بہنیں نہیں تھیں، ان کے والد کی بیٹیاں نہیں تھیں، چلو اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل تو طلب نہیں کی کہ تمہارے لڑکے کتنے ہیں، تمہاری لڑکیاں کتنی ہیں۔ تفصیل طلب کیا؟ بالکل طلب نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیل نہ طلب کرنا اور ایسے ہی کہہ دینا کہ تم کو دینا پڑے گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بچوں کو گفٹ کرنا چاہتا ہے تو بغیر تفصیل کیے ہوئے، بغیر تفریق کیے ہوئے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سب کو برابر برابر دینا ہوگا۔ بعض حضرات یعنی فقہ حنبلی کے بعض علماء جن کا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہتا ہے تو بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں ڈبل دے گا، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے اولاد کے مابین عدل کے ساتھ تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹے کو ڈبل ملے اور بیٹی کو آدھا ملے۔
کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو وراثت تقسیم کی ہے وہ اسی طرح سے تقسیم کی ہے کہ بیٹے کو جو ملے گا وہ بیٹی کے مقابل میں ڈبل ہوگا۔ تو جیسے قرآن نے طریقے تقسیم بتایا ہے اولاد کے مابین، ایسے اگر کوئی باپ خود بانٹنا چاہے تو وہ بھی اسی طریقے کے مطابق بانٹے گا، کیونکہ یہی عدل ہے۔ تو اس کے تعلق سے یہ بات صاف ہونی چاہیے کہ قرآن میں وراثت کی تقسیم کا جو طریقہ بتایا گیا وہ قرآن میں منصوص ہے، اور ہدیے کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے یہ حدیث میں موجود ہے، بالکل صریح ہے، کلیئر ہے۔ تو جب ہدیے کا ایک الگ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے تو پھر اس کو وراثت پہ قیاس کیوں کریں گے یا کوئی اور اجتہاد کیوں کریں گے؟ لا اجتہاد مع النص، نص کے ساتھ کوئی اجتہاد نہیں ہوتا، کوئی قیاس نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر نص موجود ہے کہ اگر آپ کو ہدیہ دینا ہے تو برابر برابر دینا ہے۔ اس نص کی موجودگی میں ہدیے کے معاملے کو وراثت پر قیاس کیسے کیا جا سکتا؟ وراثت ایک آدمی مر چکا ہوتا ہے، دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، اس کا پیسہ بڑھتا ہے۔ ہدیہ ایک آدمی زندہ ہے اور جیتے جی اپنا مال دے رہا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اس لیے ہدیے کے معاملے کو وراثت کے معاملے پر قیاس نہیں کیا جائے گا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو وراثت کے بارے میں یہ نظام رکھا ہے کہ لڑکے کو ڈبل ملنا چاہیے، لڑکی کو سنگل، اور ہدیے میں جو اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے یہ نظام اللہ ہی کا ہے۔ اللہ کے نبی نے گرچہ بتایا ہے ہدیے کا طریقہ، لیکن یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے، کیونکہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے۔ تو اللہ نے وراثت میں ایک الگ سسٹم بنایا ہے اور ہدیے میں ایک الگ سسٹم بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ دونوں کی حکمت جانتا ہے۔ یہ فرق کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے، اس کی حکمت کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس لیے شریعت میں جن دو معاملات میں الگ الگ طریقہ اپنایا گیا ہے تقسیم کا، ان کو اسی طرح الگ الگ طریقے ہی پر دیکھنا چاہیے اور اسی طرح سے عمل کرنا چاہیے، اور اس کو لے کے سوال جواب بحث نہیں کرنا چاہیے کہ وراثت میں ایسا ہے تو اس میں کیوں؟ بھائی وراثت میں وہ طریقہ بتایا ہے، اس میں وہ طریقہ بتایا ہے۔ اگر ہدیے میں طریقہ نہ بتایا گیا ہوتا تو جا کے آپ وراثت پہ قیاس کرتے، لیکن جب طریقہ بتا دیا گیا ہے تو آپ کو وراثت پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ رہی بات حکمت کی کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں یہ نظام رکھا ہے کہ لڑکی کو ڈبل ملے گا، لڑکی کو سنگل، اور ہدیے میں اللہ نے یہ نظام رکھا سب کو برابر ملے گا، تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ تو دیکھیے اصل حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اگر حکمتیں ہمیں معلوم نہ ہو تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم شریعت کو فالو نہیں کریں گے، کیونکہ وراثت کا معاملہ بھی منصوص ہے، ہدیے کا معاملہ بھی منصوص ہے، دونوں پر مضبوط دلیل موجود ہے۔ اس لیے حکمت اگر ہم کو معلوم ہو رہی تو اچھی بات ہے، نہیں معلوم ہو رہی تو بھی ہم کو اسے فالو کرنا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی آدمی تسلی کے لیے حکمت کی تلاش کرے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے بات کرنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ایک حکمت بھی بتا دوں جو سمجھ میں آتی ہے، بلکہ وہ حکمت خود ایک حدیث میں بیان ہوئی ہے، اور اسی طرح سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد کو یہ بھی کہا تھا کہ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک میں برابری کرے؟ انہوں نے کہا، تو کہا تم بھی برابری کرو۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ تاکہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک میں برابری کرے، یہ جملہ ایک حکمت دیتا ہے کہ اس کا طریقہ الگ ہونا چاہیے، وراثت کا طریقہ الگ ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے ہدیے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ باپ اپنی حیات میں دیتا ہے، اور جب اپنی حیات میں دیتا ہے تو اس ہدیے کے جو اثرات ہیں وہ باپ پر آنے والے ہیں، اور چونکہ ہدیے میں جو مال جا رہا ہے وہ باپ کا اپنا مال ہے، تو ظاہر ہے کہ باپ ایک قربانی دے رہا ہے، اپنا مال گفٹ کر رہا ہے، کسی کو دے رہا ہے، کسی کو تحفہ دے رہا ہے، تو چونکہ وہ مال باپ ہی کا تھا، وہ اپنی اولاد ہی کو دے رہا ہے، تو باپ کا جو مفاد وہ مرنا نہیں چاہیے، یعنی وہ چیز باپ کے لیے وبال جان نہیں ہونا چاہیے، اس سے باپ کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، باپ زندہ ہے، اب وہ اچھا کام کرے اور الٹا اس کے لیے نقصان دہ ہو جائے تو یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے نا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تمہارے سارے بچے تمہارا ساتھ دیں اور ایک جیسا سلوک کریں تمہارے ساتھ؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہمارے سارے بچے ہمارے ساتھ یکساں سلوک کریں تو آپ کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ یکساں سلوک کرنا پڑے گا۔ تو آپ کوئی تحفہ دینا چاہتے، کوئی گفٹ دینا چاہتے تو آپ کو برابر برابر دینا پڑے گا، آپ کم زیادہ نہیں کریں گے، کم زیادہ کریں گے تو خدمت میں کم زیادہ کرنے لگ جائیں گے۔ تو باپ کا زندہ رہنا، ہدیے کے بعد باپ کا زندہ رہنا اور ہدیے کے اثرات کا باپ کی ذات پہ مرتب ہونا، یہ وجہ ہے کہ ہدیے میں یہ طریقہ نہیں اپنایا گیا ہے کہ بیٹے کو ڈبل، بلکہ یہ طریقہ اپنایا ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو دونوں کو برابر ملے گا، تاکہ دونوں جو باپ کا خیال رکھیں وہ برابری کے ساتھ۔ رہی بات وراثت کی، تو بھائی وراثت میں باپ تو مر چکا ہے، یعنی دنیا سے جا چکا ہے، اب اس پیسے سے صرف اولاد کا مفاد جڑا ہوا ہے،
اب اس پیسے سے صرف اولاد کو فائدہ اٹھانا ہے. جس کا پیسہ تھا وہ تو گیا, وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے, تو اس کے فائدے کا کوئی لنک نہیں ہے اس پیسے سے. اس لیے ہم صرف اولاد کے بارے میں دیکھیں گے کہ اولاد کے بارے میں انصاف کا تقاضا کیا ہے. تو اولاد کے بارے میں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ باپ زندہ نہیں ہے اس لیے اولاد میں لڑکوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں, لڑکیوں کی کم ہیں, اس لیے لڑکوں کو زیادہ دے دو, لڑکی کو کم دے دو. اب یہاں پہ اگر لڑکی کم پا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے فوت شدہ باپ کے تعلق سے کچھ بدگمان نہیں ہوگی, یا ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرے گی, کیونکہ وہ ہے ہی نہیں تو خدمت کہاں سے کرے گی. تو یہ فرق ہے دونوں میں. ہدیے میں باپ زندہ ہوتا ہے, زندگی میں کسی کو دے دے گا, اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے, اس کا کوئی ریئیکشن ہو سکتا ہے جس کو جھیلنا پڑ سکتا ہے. لیکن اگر باپ مر چکا ہے, اب اس کا مال اللہ تعالیٰ تقسیم کر رہا اپنے قانون سے, تو اب اس کا اس طریقے تقسیم کا کوئی اثر باپ پہ پڑنے والا نہیں ہے. اس لیے بچوں کے مفاد کو ترجیح دی گئی ہے, یعنی بچوں کے مفاد کو دیکھ کر وراثت کا سسٹم بنایا گیا ہے. لیکن باپ زندہ ہے تو چونکہ مال اسی کا ہے, اس لیے باپ کے مفاد کو دیکھتے ہوئے یہ سسٹم بنایا گیا ہے کہ بچوں کو برابر برابر ملنا چاہیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی ایک کو کوئی ہدیہ نہیں دیا جا سکتا, اور اگر سب کو دیتے ہیں تو سب میں برابری ہونی چاہیے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ناظرین, اب ہم آگے بڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے پھر ایک بار یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی ہم تک اپنے سوالات پہنچانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں. اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجیں, یا چاہیں تو آڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجیں, یا چاہیں تو تحریری شکل میں لکھ کر اپنا سوال بھیجیں. سوال پوچھتے ہوئے سوال و جواب کے جو بھی اصول و ضوابط ہے سب کا خیال رکھیں. بالخصوص اس بات پر دھیان دیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو, کم سے کم الفاظ میں ہو. اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو, اس کے جواب کی ضرورت ہو. اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں. ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں. تو ناظرین, آگے بڑھتے ہیں, ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں, ان کو دیکھتے ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جیسے میں گولڈ کا چین بنایا ہوں وائف کے لیے, اور اس پہ جو دل آتا ہے لاکٹ, اس پہ AS لکھا ہوں جو میرا نام ہے اور میرے وائف کا نام ہے, تو کیا وہ نام کا چین پہننا جائز ہے کہ نہیں, جو اس کے بتائیے گا. السلام علیکم. یہ ہمارے بھائی ہیں, ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کوئی چین بنایا ہے اپنی وائف کے لیے, بیوی کے لیے, اور اس پہ نام لکھ رکھا ہے AS, یعنی پہلا حرف جس سے ان کی بیوی کا نام شروع ہوتا ہے اور دوسرا حرف جس سے ان کا نام شروع ہوتا ہے. تو اس میں بظاہر کوئی عیب کی بات نہیں ہے. مجھے کوئی قرآن کی آیت یا حدیث نہیں یاد آ رہی ہے جس کی روشنی میں یہ کہہ سکوں کہ یہ غلط ہے. اور پہننے وغیرہ کے معاملات میں, لباس وغیرہ کے معاملات میں اصل یہ ہے کہ سب جائز ہوتا ہے, الا یہ کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل ہو. تو اگر کسی پہ کوئی لکھ رہا ہے ایسے ہی, تو زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے یہ تھوڑا سا جذبات ہوتے ہیں محبت کے, یہی جذبات ہوتے ہیں, اسی بنا پر وہ لکھتا ہے, یا ایسے ہی شوق میں لکھتا ہے. لیکن اس کا کوئی ایسا معنی مطلب نہیں ہوتا, کوئی عبادت سے جڑا ہوا مسئلہ نہیں, کوئی تعویذ نہیں ہے کہ پہن رہا ہے کہ ایسا پہننے سے کوئی جو ہے بلا نہیں آئے گی, کوئی بھوت پریت نہیں آئے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. اس لیے یہ کر سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں بات آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو منگل سوتر پہناتا ہے جس سے عقیدہ جڑا ہوتا ہے اور ایک مذہبی کلچر جڑا ہوتا ہے, تو وہاں پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن یہ ایک ایسے ہی عام سی بات ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہاں پہ دھیان رہے کہ ہمیں ایک تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی مذہب سے جڑی ہوئی چیز نہ ہو جو ہم پہنا رہے ہوں, جیسے یہ منگل سوتر کا معاملہ ہے, یا پھر یہ کہ ہم اس طرح کا کوئی مطلب کفار کی کاپی نہ کر رہے ہوں جو ہمارے معاشرے کے فاسق اور فاجر لوگ ہیں, تو ان کی کاپی نہ ہو رہی ہو. وہ اگر ایسا کوئی طریقہ اپنا رہے ہیں تو ہمیں کیا ہے, ان سے نفرت ظاہر کرنا چاہیے, ان کے شعار کو نہیں اپنانا چاہیے. وہ جائز ناجائز ایک الگ چیز ہے, لیکن اگر ایک چیز جو اصلاً جائز بھی ہو لیکن جو ہے معاشرے کے اوباش لوگوں کا شعار بن چکا ہو, ان کی خاص نشانی بن چکی ہو, تو پھر وہ چیز آپ کو نہیں اپنانی چاہیے. اس سے ان کو حوصلہ ملتا ہے اور ان کے جو برائیاں ہیں ان کو فروغ ملتا ہے. ایسے ہی کپڑے کا جیسا مسئلہ ہے کہ کپڑا جائز ہے, کسی بھی کلر کا آپ پہن سکتے ہیں, لیکن کہیں پر کسی خاص کلر کا کپڑا کسی خاص گروہ کی نمائندگی کرتا ہے, ان کا شعار بنا ہوا ہے, تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں, تو یہ چیز اصلاً جو ہے درست ہے, کوئی حرج کی بات نہیں, اللہ کہ وہ کچھ چیزیں آ جائیں جن کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا ہے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا.
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खालिद है, मैं यूएई से मुखातिब हो रहा हूँ साहब। मेरा सवाल ये है कि मैं ड्राइविंग करता हूँ यूएई में, और मेरा जो बॉस है वो ख़ुद नमाज़ नहीं पढ़ता है। मेरा काम है उसको लेके फिरना सारा दिन, तो वो ख़ुद तो नमाज़ नहीं पढ़ता है, लेकिन मैं मुसल्ली हूँ, लेकिन वो टाइम भी नहीं देता है मेरे को नमाज़ पढ़ने का। जैसा अज़ान होती है मेरा दिल बेचैन रहता है नमाज़ पढ़ने के लिए, ना मैं मस्जिद जा सकता हूँ, ना वहीं जा नमाज़ बिछा के भी मैं पढ़ सकता हूँ। और अक्सर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, वो कॉल कर देता है या तो जब आ जाता है। तो नमाज का टाइम मेरे को ज़ोहर चली जाती है, तकरीबन 12:30 जाके 1-2 बज जाते, 2:30 बज जाते, नमाज़ पढ़ने में ताख़िर हो जा रही। तो यहाँ पे ड्यूटी करना बेहतर है या ड्यूटी छोड़ देना साहब? ये हमारे एक भाई साहब हैं, कहीं पे ड्राइविंग करते हैं, किसी की गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं उसके। तो इनका कहना है कि हमारा जो गाड़ी वाला है वो नमाज़ तो पढ़ता नहीं, और मैं नमाजी हूँ, लेकिन वो ख़ुद नमाज़ नहीं पढ़ता है और मुझे भी नमाज़ पढ़ने का मौका नहीं देता है। तो उसके चक्कर में मेरी बहुत सारी नमाज़ें ज़ाया हो जाती हैं। तो मैं वहाँ पे जॉब करूँ या ना करूँ? तो देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपके सामने ये वाज़ेह कर दूँ कि जब भी हम कोई जॉब चुनें और कोई पेशा चुनें या रहने के लिए कोई रहाइशगाह चुनें, तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारी इबादतों का सेटअप क्या है। यानी ये काम करने में या इस जगह रहने में हमारी इबादत का मामला कैसा होगा, हम मुसलमान हैं तो इस्लाम के जो तकाज़े हैं उनका मामला कैसे होगा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही उस पेशे को अपनाना चाहिए। अब देखिए, एक तबका है हमारे माशरे में मौलाना हजरात का, जो मदरसे में अच्छी खासी उम्र बिता के आते हैं पढ़ाने के लिए। तो आप देखेंगे वो 5,000 10,000 बहुत ही मामूली रकम पे वो तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन कहाँ काम करते हैं? मस्जिद में, मदरसे में, किसी दीनी इदारे में। तनख्वाहें बहुत मामूली होती है, लेकिन ये करते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें ये इत्मीनान होता है कि हम गरचे कम पैसे में हैं, लेकिन हम हराम की तरफ नहीं जा रहे। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है अइम्मा में, उलमा में, बहुत बड़ी क्वालिटी है जो बहुत बड़े से बड़े आदमी के अंदर नहीं होती है। तो ये जो क्वालिटी है उनकी, तो हमें ऐसे हालात में थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि एक तरफ ये लोग हैं जिन्होंने कम पैसों में अपनी लाइफ को दाव पे लगाया हुआ है और ये काम कर रहे हैं, इनकी इबादतें डिस्टर्ब नहीं हो रही हैं। तो ऐसे हमको भी सोचना चाहिए कि हम भी कुछ ऐसा करें कि गरचे पैसा कम मिले, हम हिंदुस्तान ही में रहें, बाहर ना जाएं, भूखे रह लें कुछ दिन, लेकिन हम ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि हमारी इबादतों पे उसका कोई असर ना पड़े। तो आप जो पूछना चाहते हैं, कुल मिला कर ये कि आपको ये गुंजाइश नहीं दी जा सकती कि आप उसके साथ रहें और जब मर्ज़ी आप नमाज़ पढ़ें, ऐसा नहीं। हाँ, कभी कभार हो गया तो ठीक है, लेकिन मुस्तकिल आप जमात से नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसी तरह नमाज के औकात में भी वो नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ना मस्जिद में पढ़ पा रहे हैं, ना उसके वक्त में पढ़ पा रहे हैं, तो ये कितना बड़ा लॉस है। आप खुद सोचिए, आपको कुछ पैसे मिल जाते होंगे, लेकिन बदले में जो इतना बड़ा लॉस है उसका क्या। इसलिए मशवरा ये है कि ये काम जो है इसका कोई नेमुल बदल तलाश करें और जितना जल्द हो सके ये काम बदल दें कि कहीं और ट्राई करें। और सबसे अहम बात यह कि आपको जिस शख्स ने ड्राइविंग पर रखा है, जिसकी गाड़ी आप चला रहे हैं, आप उससे खुद बात कीजिए, बराह रास्त बात कीजिए कि भाई हमको नमाज़ पढ़नी होती है और इन औकात में हम जो है ड्राइव नहीं कर सकते, आपको रुकना पड़ेगा या किसी करीबी मस्जिद में मुझे जाना रहेगा। तो पहले ही एग्रीमेंट बना लें। अगर आपको काम करना है तो जहाँ काम करना है, चाहे किसी की गाड़ी चलाना है, चाहे किसी कारखाने में काम करना है, कहीं भी काम करना है, सबसे पहले आप नमाज़ों का सेटअप बना लें, उससे खुलकर बात करें कि भाई हम नमाज से समझौता नहीं कर सकते हैं, नमाज हमको पढ़ना है, उसके लिए ये वक्त लगेगा, या तो हम यहाँ पढ़ेंगे या जमात बनाएंगे या कुछ भी करेंगे। एक जो है हल्की सी बात चली जानी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप कोई काम हाथ में लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी नमाज़ें डिस्टर्ब नहीं होंगी। लेकिन अगर ऐसा आप कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ पैसा देख के कोई भी जॉब ले लेते हैं, पैसा देख के कहीं भी जाके आप कोई भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर बाद में आप ये पूछे कि नहीं या तो नमाज नहीं हो रही तो क्या करें, तो ये नहीं कहा जा सकता ना कि आप नमाज छोड़ दीजिए, नमाज जैसा हो रहा होने दीजिए और अपना जो कारोबार है उसको जूं का तू बाकी रखिए। नमाज अपनी जगह से नहीं हटेगी, नमाज वक्त मुकर्ररा के साथ फ़र्ज़ है, आपके पेशे को हटना होगा। आप जो काम कर रहे हैं उसे अपनी जगह छोड़नी होगी, लेकिन नमाज अपनी जगह से नहीं हट सकती है। तो खुलासा ये कि जिन्होंने आपको नौकरी दी है आप उनसे बात करें और अपने नमाज का मामला क्लियर करें। अगर बात होती है, कामयाबी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कामयाबी नहीं मिलती है तो आप कोशिश करते रहें कुछ और दिन, जब तक आपको उम्मीद है कि बात बन जाएगी। जब आप मायूस हो जाएं कि बात नहीं बनने वाली है
تو یہ کام چھوڑ دیں، آپ کوئی ایسا کام کریں جہاں آپ کی عبادت بھی سلامت ہے اور آپ کو دنیا کے اعتبار سے بھی آپ کو راحت ہے، آپ کو اچھی سیلری بھی مل رہی ہے اور آپ کی عبادت بھی ہے، ایسی جگہ کو آپ تلاش کریں۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد یوسف ہے، میں ایک کپڑے کا شاپ اوپن کرنے والا ہوں، تو مجھے اس کا انشورنس کرانا ہے، کیوں فیوچر میں کبھی کچھ ایسا حادثہ نہ ہو، اللہ کرے کچھ ہو، کہ چوری ہوتا ہے یا پھر کچھ ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کچھ شارٹ سرکٹ ہوتا ہے جس سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے میں کیا انشورنس کرا سکتا ہوں شاپ میں؟ ایسے تو انشورنس اسلام میں تو جائز نہیں ہے، بٹ کیا میں اس کا شاپ کے لیے اپنا کرا سکتا ہوں یا پھر نہیں کرانا چاہیے؟ اس کے لیے تھوڑا وضاحت کر دیں، جزاک اللہ خیر۔ یہ ہمارے بھائی ہیں محمد یوسف صاحب، جو کسی شاپ یا دکان کے بارے میں شاید بات کر رہے ہیں کہ اس کا یہ انشورنس کرانا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے، آگ لگ سکتی ہے، کوئی بات ہو سکتی ہے، تو انشورنس رہے گا تو ان کو کچھ ریکوری ہو جائے گی۔ تو ان کا کہنا ہے کہ ایسا کر سکتے کہ نہیں، اور انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ اسلام میں ناجائز ہے، یعنی کہتے ہیں اسلام میں انشورنس نہیں ہے، پھر بھی آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں؟ تو میرے بھائی آپ کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر جب آپ کو یہ پتہ ہے کسی چیز کے بارے میں کہ یہ اسلام میں ناجائز ہے تو اس کو کیسے کیا جائے، اسی کا نام ہیلا ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ ہیلا۔ اور یہ یہودیوں کا کام ہے کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ چیز ہمارے اسلام میں الاؤ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس کے لیے گنجائش تلاش کرنا یہ بہت غلط چیز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو اگر یہ علم نہیں ہوتا، آپ ایسا پوچھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ خود کہیں کہ اسلام میں ناجائز ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، پھر بھی ہمیں اس کو کیسے کرنا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہوا نا کہ جیسے کوئی کہے کہ اسلام میں شراب ناجائز ہے لیکن میرا من کرتا ہے پینے کے یہ بینیفٹ ہیں، یہ فوائد ہیں، تو کیسے پیا جائے؟ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ اس کے کچھ فائدے گنا رہے ہیں۔ فائدہ تو بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے حلال اور جائز ہو۔ فائدے کے دو راستے ہو سکتے ہیں، ایک حلال کا اور ایک حرام کا۔ تو اگر حلال کا راستہ موجود ہے تو آپ حرام کا راستہ نہیں چن سکتے، اور اگر کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے کوئی حلال راستہ نہیں ہے اور آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ فائدہ، تو دکھنے میں آپ کو فائدہ کر رہا ہے، حقیقت میں اس کے پیچھے آپ کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہی ہے۔ تو اسلام میں جب آپ نے خود کہہ دیا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے تو پھر اس کے لیے آپ نہ گنجائش تلاش کیجئے اور نہ کسی کے سامنے ایسی بات رکھیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دکان، جان، صحت، ان سب کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کب کس کے ساتھ کیا حادثہ ہوتا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ آپ کی دکان جل جائے گی؟ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ آپ کی صحت برباد ہو جائے گی، آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے گا؟ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کہتا ہے حدیث قدسی کہ میں اپنے بندے کے اس گمان کے مطابق رہتا ہوں جو گمان بندہ میرے تعلق سے قائم کرتا ہے۔ یعنی اگر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میری دکان جل جائے گی ختم ہو جائے گی، تو ہو سکتا ہے جل جائے، اور اگر بندہ یہ سوچتا ہے انشاءاللہ اللہ مجھے یہاں بہت ترقی دے گا، بہت آگے بڑھوں گا، ہو سکتا ہے اللہ اس کو ترقی دے۔ تو سوچ پازیٹیو رکھیں، مثبت رکھیں، یہ نگیٹو سوچیں گے، منفی سوچیں گے تو اسی طرح سے اللہ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ فکر کرنا جل جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ منفی نگیٹو کی سوچ رہے ہیں آپ، یہ تو حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث میں تو اللہ فرماتا ہے کہ اچھا گمان کرو اللہ کے بارے میں، اچھا گمان کر کے جیو، کہیں بھی نکلو تو سو ہمارے ساتھ خیر ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو روڈ پہ نکلتے ہیں ڈرتے ہیں کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اتنا زیادہ خوف۔ ٹھیک ہے آپ احتیاط کریں، لیکن اتنا خوف اور اتنی بدگمانی کہ آپ پہلے سے اس مصیبت کا کوئی بندوبست کرنے بیٹھ جائیں کہ اگر آگ لگ گئی تو کیا ہوگا، یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ ہوا تو کیا ہوگا، تو یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، اور یہ جو معاملہ ہے انشورنس کا، یہ سودی سسٹم کا ایک معاملہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، دوسروں کو بچانا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں، ان میں سے بھی ہم کچھ سوال دیکھ لیتے ہیں۔ تو ایک سوال ہمارے پاس بہار سے بھائی صاحب کا سوال ہے، محمد فرید صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے پیچھے بیوی اور 3 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ ایک آدمی نے اپنے پیچھے بیوی اور 3 بیٹیاں چھوڑی ہیں، اور ایک بھائی ہے اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ ایک بھائی ہے اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔
कहते हैं तो इसका तर्का किस तरह हिस्सा करेंगे। तो भाई साहब का सवाल ये है कि एक आदमी फौत हो गया है, उसका तर्का है, तो उसकी एक बीवी है और 3 बेटियां हैं और एक भाई है, निसा का भाई होगा, तो कैसे तकसीम होगा। तो देखिए चूंकि बेटियां हैं इसलिए बीवी का हिस्सा होगा 1/8 और बेटियां एक से ज़ायद हैं, इनका हिस्सा होगा 2/3 और अख शकीक है यानी सगा भाई है तो ये लेगा बाकी। तो बीवी को 1/8 मिलेगा, सूरह निसा सूरह 4 आयत 12 में अल्लाह ने कहा है, और बेटियों को 2/3 मिलेगा, सूरह निसा सूरह 4 आयत 11 में अल्लाह ताला ने कहा है, और अख शकीक को बाकी मिलेगा। ये भी सूरह निसा की आखिरी आयत में ये मसला मिलता है। और इसी तरह से सही बुखारी की हदीस से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अलहिक़ुल फ़राइद बि अहलिया फमा बक़िया फले औला रजुलिन ज़कर, कि जो मुतय्यन हिस्से हैं वो उनको दे डालो और उसके बाद जो बचता है वो बचा हुआ जो है भाई को मिलना चाहिए। बल्कि इससे हटकर एक और हदीस है सुनन तिरमिज़ी वगैरह की, जिसमें ठीक यही केस अल्लाह के नबी के पास आए जो आपने पूछा है। ये हमारे जो भाई हैं मोहम्मद फरीद बिहार, इन्होंने जो सवाल भेजा है ठीक यही सवाल अल्लाह के नबी के सामने किया गया। एक बीवी थी, बेटियां थी और भाई था, ठीक यही सवाल। बल्कि ये वही सवाल है जो नबी के पास आया था, जो पूरी इस्लामी तारीख का पहला केस है विरासत का, जो अल्लाह के नबी के पास आया था। फ़र्क ये है कि आपने यहाँ 3 बेटियां कहा है और वहाँ 2 बेटियां थी, बस एक छोटा सा फ़र्क है, माइनर फ़र्क है जो नतीजे पे कोई असर नहीं डालता है। तो नवीयत के एतबार से एक ही सवाल, वही सवाल है जो अल्लाह के नबी के पास पेश किया गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस केस में जो फ़ैसला दिया था वो ये कि आते उम्मुहुमा अस्सुमन, वो साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी थी, और तो ये कहा कि इनकी जो बेटियां हैं इनकी माँ को सुमन दे दो और आते इब्नत साद असलुसैन, और साद की बेटियों को 2/3 दे दो, और माँ बक़िया फ़अव्वलक, और जो बचे वो तुम्हारा। ये भाई से बोल रहे थे, अल्लाह के नबी मरने वाले के भाई से बोल रहे थे कि बीवी को 1/8 दे दो और बेटियों को 2/3 दे दो, और जो बच गया वो तुम्हारा है। तो ठीक यही सवाल नबी के पास आया था जो आपने मेरे पास भेजा है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया था कि बीवी को 8वां और बेटी को 2/3 और बाकी जो है सगे भाई को दिया जाएगा। ये तो हुकूक की बात होगी कि बीवी को 8वां मिलना है, बेटियों को 2/3 मिलना है और सगे भाई को बाकी मिलना है। लेकिन इसका फाइनल तरीका क्या होगा? तो देखिए इस केस में जो भी तरीका होगा, यानी मैयत ने जो जायदाद छोड़ेगी उस कुल जायदाद, चाहे वो ज़मीन हो, घर हो, कैश हो, खेत हो, कुछ भी हो, सबको मिला के उसके 24 टुकड़े कर देंगे, और इस 24 में से 1/8 यानी 3 टुकड़े, 3 हिस्से ये बीवी को दे देंगे, और इस 24 का 2/3 यानी 16 हिस्से बेटियों को दे देंगे। उसके बाद 5 हिस्से बचेंगे, ये भाई को दे देंगे। तो इस तरह से ये मसला हल होगा। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, वक्त ख़त्म हो चुका है, अब हम ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आखिर में फिर आपके सामने वाज़ेह करते हैं कि अगर आप भी अपने सवालात हम तक भेजना चाहें, हमसे जवाब चाहें, तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें। इस नंबर पर आप अपने सवालात भेज सकते हैं, वीडियो में, ऑडियो में या तहरीरी शक्ल में लिख कर। लेकिन याद रहे कि आपका सवाल बहुत ही वाज़ेह होना चाहिए, आपका सवाल बामकसद होना चाहिए, आपका सवाल मुख्तसर होना चाहिए। सवाल पूछते हुए सवाल के जो भी आदाब हैं सबका ख्याल रखें। इन चीज़ों की रियायत करते हुए अगर आप अपना सवाल हम तक भेजते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि कुरान और हदीस की रोशनी में उनके जो सही जवाबात हो सकते हैं वो आप तक पहुँचाएँ। तो नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में कुछ और सवालात उनके जवाबात के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।